السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر، آیت نمبر ہے 27 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ لفظی ترجمہ: والجان، جیم نون، یہ دیکھیں الف مد یہ اوپر دیکھ رہے ہیں آپ، اور ساتھ ہی آگے سبب ہے تشدید کا، اس لیے نون پہ غنہ آپ نے لازمی کرنا ہے، اور یہ نہیں والجانہ فٹافٹ نہیں پڑھنا۔ اور جنوں کو خلقناہ پیدا کیا ہم نے ان کو، من قبل اس سے پہلے، کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، من نار السموم، سین میم میم، آگ کی لپٹ سے، یعنی جو گرم بھاپ کی ہوں۔ اب سموم کیا ہے؟ زہر ہے، مراد ایسی ہوا جو مسام میں گھس جائے، اور ایسی تیز ہوا جو زہر کا اثر رکھے۔ نار السموم، لو والی آگ، ایسا شعلہ جس کے اندر دھواں بھی ہو، مراد ہے تیز حرارت۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے بنائے گئے، جن آگ سے بنائے گئے، اور آدم اس سے جس کے بارے میں تم کو بیان کیا گیا ہے وہ مٹی سے۔ جن جو نظر نہ آئے، اور جان چھپنے والے کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے جسم کے اندر بھی جان ہے، کب آئی اور کب گئی۔ جان کے دو معنی: نمبر 1 جن، جو ماں کے پیٹ کے بچے کو بھی جنین کہا جاتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ نمبر 2 انسان کے جد امجد کا نام آدم ہے، جنوں میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے جن کا نام جان تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گھروں میں سانپ دیکھو تو مارنے سے پہلے کہو، اگر وہ جن ہے تو چلا جائے، اور اگر نہ جائے تو پھر اس کو مارو، کیونکہ بعض اوقات جن بھی سانپ کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ اب دونوں کی پیدائش کا ذکر کیوں ہے؟ مادہ پرستی کی وجہ سے۔ قرآن کی واضح آیات کو جھٹلانے لگتے ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوقات میں صرف 2 مخلوقات ہیں جن کے پاس اپنے ارادے اور اختیار موجود ہوتا ہے۔ کون کون سی ہیں وہ 2 مخلوقات؟ نمبر 1 جن، نمبر 2 انسان۔ باقی کے پاس اتنی سمجھ عقل نہیں۔ جس طرح ہم سے عبادت کا مطالبہ کیا گیا، اسی طرح جنوں سے بھی عبادت کا مطالبہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ فرمایا، رَبُّکَ تیرے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں کو، انی بے شک میں، خالقٌ پیدا کرنے والا ہوں، بشرًا ایک انسان، من سے، صلصال صاد لام لام، کھنکتی مٹی سے، من حمأ حامیم حمزہ سیاہ گارے سے، مسنون سین نون نون سڑے ہوئے سے۔ یہ ہے انسان کی تخلیق جس پہ انسان اتنا اکڑتا ہے۔ یہ ہے وہی واقعہ جو پہلے پارے سورہ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کو سجدے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ یہاں انسان کی تخلیق کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو خاص اہتمام سے پیدا کیا، اور دوسرے نمبر پہ جسم پہلے اور روح بعد میں ڈالی گئی۔ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے اندر نور
پردانی ہے جس کی وجہ سے انسان نور یزدانی ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر سارے روحانی کمالات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف کھنچتا ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ کی ذات حلول کر گئی ہے، یہ دراصل روشنی ہوتی ہے جو اس کے اندر چلی گئی، جس نے انسان کی بصیرت، عقل، سمجھ کی وجہ سے اسے دوسروں سے ممتاز کر دیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فَإِذَا پھر جب سَوَّيْتُهُ سین واو یا میں برابر کر دوں اس کو، وَنَفَخْتُ نون فا خو اور میں پھونک دوں، فیہ اس میں، من روحی اپنی روح سے، فقعوا واو قاف عین لہو اس کے لیے، تو گر پڑنا اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدہ کرتے ہوئے کیا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا جن کی تعداد ان گنت تھی۔ ایک شخص جس کو اللہ نے خاص صلاحیتیں دی ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کو پا کر نافرمانی کر کے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، یہ ہم نے جائزہ لینا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ فَسَجَدَ تو سجدہ کیا، الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم سب کے سب نے، اجمعون جیم میم عین سب نے اکٹھے، سوائے ابلیس کے وہ نہ جھکا۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کتنی عزت دی ہے۔ الا ابلیس ابى ان يكون مع الساجدین۔ الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، ان یکون کہ وہ ہو، مع ساتھ، الساجدین سجدہ کرنے والوں کے۔ دیکھیں اس نے کیا کیا، انکار کیا، اس نے نافرمانی کی اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ چلیے یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 31 تک۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔